وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ينقصان رمضان و ذی الحجہ۔ عید کے 2 مہینے ہوتے ہیں، ایک رمضان کے بعد عید آتی ہے اور ایک ذی الحجہ کے اندر۔ تو یہ 2 عید ہے اسلام کے اندر۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں کمی بیشی ثواب میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا حساب چاند سے ہی ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دو، اور چاند نظر آ جائے تو افطار کر لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر اس دن بادل ہو جائے تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو تم لوگ 30 دن کے روزے پورا کر لینا۔ الحمدللہ اس مرتبہ یہ 30 کا روزہ چل رہا ہے۔ تو عید کے مہینے میں فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی کمی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کے بعد والا عید ہو یا ذی الحجہ کے اندر کا عید ہو۔ اب کیا وہ خصوصیت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت عید کے اندر کمی نہیں کر سکتی ہے۔ غور تو کیجئے کہ حرم شریف کے بعد سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، جہاں نماز ادا کرنے والے کو 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد نبوی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جنگلوں کا رخ کرتے ہیں، آبادی سے باہر کا رخ کرتے ہیں؟ اگر دینا اور لینا ہی زیادہ ثواب کا باعث ہوتا تو حرم شریف میں لوگ جا کر کے سب سے بڑے خوشخبری کے حاصل کرنے والے ہو سکتے تھے، یا مسجد نبوی میں ہو سکتے تھے۔ لیکن عقل حیران ہے کہ نہیں مسجد نبوی کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسی مسجد جس پہ ہزاروں جانیں اور پوری امت قربان ہو، اس مسجد کو بھی چھوڑ کر کے غیر آبادی کی طرف جایا جاتا ہے، تاکہ اس اللہ کے دین کا مظاہرہ ہو پورے عالم میں، اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں، اور دشمن جو ہمارا نفس ہے وہ زیر ہو چکا 1 مہینے کی محنت سے، اور یہ شیاطین جس وقت چاند ہوگا اس وقت اس کو آزادی ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کیسے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ 30 رمضان کے روزے ہیں۔ اس کے بعد شام کو چاند کا ظہور ہوگا اور ہم دیکھیں گے، چاہے نہیں دیکھ پائیں گے، عید انشاءاللہ کل ہوگی۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات کے اندر جاگنا یہ عبادت ہے، اور اس جاگنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے موقع جہاں انسان کا دل دہشت سے ڈر جاتا ہے، اور سب سے بڑا دہشت کا دن ہے قیامت کا دن، جہاں کپڑے بھی بدن پر نہیں رہیں گے، غیر مختون اٹھائے جائیں گے، پھر لباس بھی بعد میں عطا کیا جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، دہشت سے جائے ماں اپنے بھائی سے، ماں سے سب سے الگ ہوتا پھرے گا، اور وہ ایسا خطرناک دن ہوگا کہ اس کی آواز کی دہشت سے عورتیں جو حمل سے ہیں اس کی حمل ضائع ہو جائے گی۔ یوم تذل کل مرضعۃ، دودھ پلانے والی عورتیں، مائیں اپنے بچوں تک کو بھول جائیں گی۔ کتنا دہشت کا دن ہوگا قیامت کا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل سے ہے تو حمل ضائع ہو جائے گا۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے سارا عالم بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ خوف کی وجہ سے ہوگا، وہ بے ہوش کوئی نہ ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کے عذاب بہت سخت ہوگا۔ پچھم سے سورج نکل رہا ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہوگا۔
جب تک چاند سورج پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے، یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ ابھی اللہ پاک کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسری بات میں تو عید وہ دن ہے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو مشغول پاتا ہے، میں بہت مشغول ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں۔ کدھر ہے آپ کو پریشانی؟ مجھے بتائیے۔ دماغ میں پریشانی ہے، کام میں پریشانی ہے، گاؤں میں پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیوی بچوں کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی، دنیا جہان کی جتنی پریشانیاں ہو سکتی ہیں ان کا جگہ قلب ہے۔ اس کا جو بھی کہیں بھی جس کا بھی ٹینشن بنتا ہے، کہاں بنتا ہے؟ قلب کے اندر، دل کے اندر۔ اور اس دل سے جس نے اپنے دل کو فارغ کر لیا، کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تفرغ لعبادتی، تم اپنے دل کو خالی کرو میری عبادت کے لیے، نہیں کرو گے خالی تو میں تمہیں مشاغل میں بھر دوں گا۔ ایسا کام آتا رہے گا، تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی معمولی سا کام کرنے والا بھی بولتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہے۔ تو یہ آئیے میں اس نمونہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے عالم کے تمام مسلمان نے سب سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، اور جیسا حکم ہوگا ویسا کر دکھاؤں گا۔ اگر حکم ہوگا کہ کھانا بند تو کھانا بند رہے گا، پینا بند تو پینا بند رہے گا، مجامعت سے منع کیا گیا تو نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر حکم پر کھڑا ہو جانا یہ تو فرشتوں کا یا فعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کر گزرتا ہے، کہیں گڑبڑی نہیں ہوتی ہے، تو فرشتے کی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا کر کے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور تمام انبیاء کرام اسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کہ جو حکم ملتا ہے مینوان وہی کر کے بیٹھتے ہیں۔ کیا ثواب، کیا عذاب، کیا ملا، کیا آیا، کیا گیا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ نبوت مقام نبوت ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ کو بھی کہا جا رہا فاصدع بما تؤمر، آپ جو کو حکم ملا اسے بجا لائیے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے ہر حکم پر جو ماننے کے لیے تیار ہے اسے کوئی مطلب نہیں ثواب کتنا ملا اور نہیں ملا۔ سپردم بتو مایا خیسرا، تو دانی حساب کم و بیسرا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس ہے کچھ نیکیاں، ایک بھی نیکی نہ نکلی عدل کے میزان میں۔ اللہ اگر قیامت کے میدان میں عدل کا ترازو رکھیں گے، ایک ترازو میں تو شرک اور کفر کا ناپ ہوگا کہ اس کے پاس توحید ہے یا شرک ہے، اور دوسری جگہ اعمال تلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اعمال یہ 54 کروڑ نیکی والا ایک دن ہے رمضان کا، اور ایک قدم 7 لاکھ کا دعوت اللہ میں دین کی احیا کرنے کے لیے جانے میں، یہ سارے ثوابات بالکل برکہ، بالکل صحیح ہے جو آج تک کتابوں حدیثوں میں موجود ہے۔ لیکن قیامت کے میدان میں انصاف کے ترازو پر آپ نے جتنا کام کیا اور جتنا ثواب کے آپ مستحق ہیں، بالکل اس کو ایک پلے میں رکھا جائے گا، اور اللہ کا جو احسانات ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ نیک کام انجام دیا ہے، ظاہر ہے کہ خدا کے احسانات کے سامنے بندے کے جو بھی کامیابی مل سکتی ہے، نیکی کا مستحق سمجھا جاتا ہے، وہ زیرو ہو جائے گا۔ انصاف کے ترازو میں خدا کا احسان زیادہ ہے، بنتے گا عمل تھوڑا ہے، تو تھوڑا زیادہ پر بھاری نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا انصاف کے ترازو میں تو خدا کا حکم، خدا کے احسانات کا درجہ زیادہ ہو جائے گا، کہاں انسان کامیاب ہو سکے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس ہے کچھ نیکیاں، ایک بھی نیکی نہ نکلی عدل کے میزان میں۔ اللہ اگر انصاف کرنے پر آ جائے تو ہماری کہیں پر کوئی نیکی نہیں ہے،
کیونکہ خدا کے احسانات زیادہ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس لیے ابرار والے تو نیکی 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 کرتے ہیں، لیکن جو آگے بڑھتے ہیں تو ان نیکیوں کا دھیان بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو حکم دیا ہم وہ کر گزریں گے. اسی کو صاحب منصب ولی کہا جاتا ہے. صاحب حیثیت ولی ہوتے ہیں جو اپنے مقام سے ہٹتے نہیں. کتب کے معنی ہی یہی ہوتا کہ ایک جگہ جمی ٹلت جمع ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان. تو کتب ستارے اپنی جگہ پر قائم ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہلتے نہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، تاکہ صحیح سمت میں دنیا چل سکے اور قبلہ نمائی ہو سکے. ویسے جہاں تک ہدایت کی بات ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، جو بھی ستارے ہیں، جو بھی اللہ والے ہیں، جو بھی علماء کرام ہیں، جو بھی دیندار ہیں، وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ، جو ستارے کیوں نہ ہو، چراغ کیوں نہ ہو، اللہ انہیں بھی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. تو پھر اللہ کے یہاں ملتا کیا ہے؟ عطاءً حسابا. وہ بدلہ نہیں ہے، نے اتنا نیکی کمایا اتنا مزدوری دو. عطا ہے، عطا اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہے. خدا دے رہا ہے وہ، لیکن ملے گا کتنا؟ حسابا. حساب کر کے ملے گا کہ اگر نماز کی پوری پابندی کیا تو اسے کیا ملے گا، روزوں کا پابند رہا تو اسے کیا ملے گا. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس پوری کائنات میں تمام مسلمان کو تقویٰ سے سرفراز کرنے والا اسکیم جس کا نام رمضان ہے، جس نے اللہ پاک چاہتا تو سیکنڈوں میں پل جھپکنے سے پہلے پوری کائنات کا ہر انسان سب سے بڑے سے بڑا متقی بن سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ عالم اسباب ہے، یہ دنیا اسباب کے انداز پہ بنایا گیا. اللہ نے بھی 6 دن لگا دیا اس کو بنانے میں، چونکہ ربوبیت کا کام چل رہا ہے. تو ربوبیت کے گھر میں تو ایسا ہی ہوگا. اس لیے جو ہے آپ کو ستت ایام محمد سلام لوگوں کہ میں نے 6 دن بنایا اور میں تھکا نہیں ہوں، نہ بنانے میں تھکا ہوں نہ حفاظت میں تھکتا ہوں. ولا یعود حفظہما، ان زمین آسمان کے حفاظت میں بھی میں نہیں تھکتا ہوں، نہ بناوٹ میں تھکا ہوں نہ حفاظت میں تھکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی اور ایسا نہیں کہ ہم آ جاتی ہے تو کچھ غفلت سی ہو جاتی. اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ والے کو بھی غفلت سے پاک رکھا جاتا ہے. اسی لیے یفعلون ما یؤمرون ہوتا ہے. اگر دل میں غفلت ہو تو انسان نہیں کر سکتا. تو میں اس روزے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب انسان نے اپنے دل کو فارغ کیا اللہ کی عبادت کے لیے کہ میں نہ صرف 20 رکعت تراویح پڑھوں گا بلکہ اس میں پورا قرآن بھی سنوں گا. کہاں 2 رکعت نفل پڑھنا امت پہ بوجھ ہوتا ہے، اور کہاں 20 رکعت تراویح اور اس میں پورا قرآن سن رہا ہوں. تو یہ کیوں انجام اس نے اپنا تہیا کیا کہ میں سنوں گا؟ تو اللہ نے اس کی وجہ سے دل کو فارغ کرنے کی وجہ سے آسان کر دیا. اللہ کے حکم پر قائم ہونے کے مطابق کر رہا ہے وہ. کہا کہ افطار کے وقت جلدی کرو، مستحب ہے شیعوں کی طرح تم لوگ رات مت کر دینا، کہ پوری امت جلد ہی افطار کر رہی انتظار میں. جیسے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ برکت اللہ اللہ ملکت ہے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جان چلی جائے گی اگر 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ رک جاتا تو رک سکتا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جھنجھوڑ رہا ہے ہر مسلمان کو کہ اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ افطار میں جلدی کرو تو جلدی کرنا ہے. سمجھ میں بات آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ کھانے کا لالچ نہیں ہے، بھوک سے مجبوری نہیں ہے، ایسی کوئی گڑبڑی نہیں ہے. اس کو معمولی آپ سمجھ رہے ہیں. اتنا بڑا کام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب پانے والا ہوگا. پوچھا یا رسول اللہ کس زمانے کے شہید ہوں گی؟ یا اس زمانے کے جس زمانے میں یہ سنت زندہ کر رہی ہوگی؟ کہا نہیں، تم میں سے اگر 100 آدمی صحابہ اگر 100 شہید ہو جائے اسے جتنا ثواب مل سکتا ہے اتنا ثواب لاسٹ امت میں بھی آنے والے اگر میری سنت کو زندہ کیا تو اتنا ثواب دیا جائے گا. تو کیا افطار میں جلدی کرنا کوئی معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ یوں ادا ہو رہا ہے کھانے کے لالچ میں ہو رہا ہے، بھوک سے ہو رہا ہے؟ جی نہیں.
یہ توفیق مل رہی ہے اللہ کے طرف سے، اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ اس ثواب کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح کھانا ہی تھا تو آدمی جب اٹھتا جب کھا لیتا، لیکن کہا کہ نہیں، یہ برکت والے کھانے ہیں، سب پریشانی ہے، سو رہا ہے، جاگا ہے نماز پڑھ کے، اب سویا، نیند آ رہی ہے، آنکھ نہیں کھل رہی ہے، پیٹ میں اتنا بھوک بھی نہیں لگی ہے، لیکن حکم ہے کہ افطار کر لو، سحری میں برکت ہے، تو آدمی تیار ہوتا ہے، اور ایک ایک منٹ سیکنڈ دیکھ کر کے چند لمحہ پہلے وہاں تک تاخیر کا حکم ہے تو تاخیر کر کے دکھاتا ہے۔ تو کیا انسان کے ہر انسان اس پہ تیار ہو جائے؟ کب ٹریننگ کیا تھا اس نے؟ یہاں تو سالوں مشق کرنے کے بعد بھی مس ہو جاتا ہے، گڑبڑی ہو جاتی ہے، کم حق ادا نہیں ہوتا ہے، اور یہاں عام آدمی تھا تو جسے جیسے سمجھے اس کے فضائل تک کا معلوم نہیں، طریقہ معلوم نہیں، لیکن ہر مسلمان سانہ بسانہ بیک وقت حکم خداوندی کے مطابق اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہر عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے نماز میں کھڑا ہونا ہو، چاہے افطار ہو، چاہے سحر ہو، تو یہ سنت کے مطابق کھجور کا لینا اور پانی کا استعمال کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ افطار کا انتظام کرنا، تو یہ سب کچھ آپ حیران کر دے گا اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو۔ آپ لوگوں کو سالوں بھر ٹریننگ کر کے آپ کھڑا تو کر کے دکھائیے مدرسوں میں، لڑکیوں میں، چاہے مجاہدین ہو، میدان میں کچھ نہ کچھ فرق محسوس ہو جائے گا، نہیں کر سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کا بنا کسی ٹریننگ کے ایک بار آرڈر ہو رہا ہے، من شہد منکم الشہر فلیصم، ہو رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا ہے، کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، لبیک کر دیا۔ تو یہ ہے وہ کام جو اس کی سمجھ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا شہر عید لا ینقصان، کہ عید کے یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں جو عید ہوت کیا جاتا ہے اس میں کہیں حساب میں گڑبڑی نہیں ہے، ثواب میں کمی نہیں ہے، 29 ہو جائے تو کوئی فرق نہیں، 30 ہو جائے تو کوئی فرق نہیں، مسجد نبوی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، خدا دینے والا جنگل میں بھی آپ کو عطا کر دے گا، اسے ثواب دینا۔ تو کیا ثواب دے گا عید کے دن؟ تو یہ جو رات آ رہی ہے اس میں تو ایک یہ بھی ہے کہ آج تک ہر رمضان میں جتنے لوگ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا کہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے والا ہو گیا، ایسے ایسے روزانہ اگر 1 لاکھ تھا تو اس دن ڈبل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ وہی رات آنے والی ہے، تو اسی لیے اس رات میں جاگنا، وہ جائزہ والی رات ہے، جاگنا چاہیے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کیسا بھی دہشت کا ماحول بنایا گیا ہو یا بنا ہوا ہو یا آٹومیٹک ہو گیا ہو، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات میں جاگا ہوا ہوگا۔ اسی لیے جاگنا چاہیے تاکہ ہمارا دل کو زندگی ملے، ہمارے قلب کو، اور ہم زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ایک ایک احکام کو۔ مردہ دلی کیا خاک جیا کرتے ہیں، تو جینا چاہیے خوش خوش۔ اب کیسا خوش خوش جیے گا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہر قدم پر پریشانی، ہر کام میں پریشانی، ہر طرف پریشانی، جدھر جاؤ پریشانیاں پریشانیاں۔ دنیا تو پریشانیوں کا گھر ہی ہے، دنیا سجن المومنین، مومن کا قید خانہ ہے یہ دنیا۔ پھر خوش خوش کیسا جیے گا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جو جیل خانے میں موجود اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوا دیا گیا ہو کہ آپ کے من کے حساب سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہونا ہے، اور پھر سامنے جو شیطان ہے اس کے بہکاوے میں بھی نہیں ہے نا، فتخذوا دعا کا مظاہرہ کرنا۔ تو شیطان سے بھی بچنا اور نفس سے بھی بچنا، اور پھر اس دنیا میں رہنا اور خوش خوش رہنا، تعجب کی بات ہے۔ تو کیسا خوشی ہوگا؟ کہتے ہیں کل بذالک کل بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر ایمان والے کو خوش رہنا چاہیے۔ اللہ نے یہ رمضان دیا، شعبان دیا، رجب دیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، نہیں تو اس سے پہلے آپ کو اٹھا دیا جا سکتا تھا اس دنیا سے۔
تو اس فضل پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں نے دعا کیا کہ بارک لی فی رجب و فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ پہلے موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور فضل کیا، تو اس فضل پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک بچہ ہے آپ سے رو رہا ہے، دھو رہا ہے، آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، اور آپ نے چاکلیٹ یا مٹھائی یا کوئی چیز اس کو دے دیا، تو کیا بچہ آپ کو اسی طرح پکڑا رہے گا؟ نہیں، آپ سے ہٹ جائے گا، اس لیے کہ ان کی مطلب کی چیز اس کو مل گئی، وہ اپنے ساتھیوں میں دوڑ دے گا۔ تو وہ بچے ایسا کرتے ہیں، اور آپ بھی کچھ مل گیا اللہ کی طرف سے تو آپ بھی اسی میں خوش ہو گئے۔ تو بچے میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ مجھے سمجھا دو۔ اس لیے بچے کو بڑا کیا اللہ پاک نے کہ فضل سے خوش ہونا، جو دیا گیا مفضول، جو فضل میں دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے جو ملا ہے اس پہ خوش نہیں ہونا۔ اس کے لیے ایک پرندہ ہے، چاتک اس کو بولتے ہیں، جو ہمیشہ آسمان دیکھتا ہے، بارش ہوگی تو پانی پیے گا، اور نہیں بارش ہوئی تو نہیں پیے گا، سب نم پی کے رہ جائے گا، لیکن زمین کے پانی کی طرف منہ نہیں دکھے گا۔ ستم دیکھتے ہیں، کرم دیکھتے ہیں، محبت کے ساما بہم دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کی تکلیف بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے انعامات بھی دیکھتے ہیں، یہ دونوں اکٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ کہ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ تکلیف ہے، کچھ آرام ہے، یہ اللہ کے محبت کا پہچان ہے۔ ستم دیکھتے ہیں، کرم دیکھتے ہیں، محبت کا ساما بہم دیکھتے ہیں۔ تو خوشی دیکھتے ہیں نہ غم دیکھتے ہیں، ہم ان کی نگاہ کرم دیکھتے ہیں۔ حیران اللہ کا کیا کرم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس طرف نگاہیں لگی ہوں، یہ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اور جو فضل ہوتا ہے اس فضل پر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں انسان بنایا، تو انسان بنایا تو یہ اس کا فضل ہے، اس فضل پہ خوش ہونا چاہیے۔ نہیں تو بندر، بلی، کتا، کیڑے مکوڑے کچھ بھی بنائے جا سکتے تھے، میرا کوئی درخواست نہیں تھا۔ اسی طرح سب قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، سب کو قوم کہا گیا، اور سب کوئی میری قوم، غیر قوم کو اے دے قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دو، میری قوم کو ہدایت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا، ہاتھ اٹھائے تو میری قوم۔ سارے دنیا کے مسلمان ہندو کو کہتے ہیں غیر قوم، کیا کہتے ہیں؟ اور سب نبی کہہ رہے ہیں میری قوم۔ تو ہم صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو کہہ رہا ہے میری قوم۔ نوح علیہ السلام نے ماننے والے، پتھر برسانے والے، 950 برس تک ستانے والے کو بھی میری قوم کہہ رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام بھی میری کو، قرآن اٹھا کر دیکھو، ہر قوم اپنے قوم کو میری قوم کہہ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ پتھر برسانے والے، خون سے لہو لہان کرنے والے، کہ غزوہ احد ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طائف میں جو مجھے لوگوں نے مارا، ابھی تک بدن سے درد نہیں گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اتنا دن تک درد۔ مکے میں ایسا ہوا اور مدینہ میں پہنچ کے طائف تک بھی درد ہے۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں میری قوم، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر قوم۔ تو صحیح بول رہے ہیں؟ سارے نبی کہہ رہے ہیں میری قوم، ہم کہہ رہے ہیں غیر قوم۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ تم میری میں اگر پھنسے گا، تو تم اگر گڑبڑ کرے گا، میرے حکم پہ قائم نہیں رہے گا، میری مرضی کو سامنے نہیں رکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے نہیں ہوگا، اور تم غلط چلو گے غیروں کی طرح سے، تو یستبدل قوما غیرکم، غیر قوم کو ہم، جس کو تم غیر قوم کہتے ہو نا، وہ اس کو مسلمان اپنا قوم بنا لیں گے۔ یستبدل قوما غیرکم، تم غیر قوم بولتے ہو تو اس غیر قوم کو میں ہدایت دوں گا۔ ان تاتاریوں کو دیکھو، جو ایک عورت کھڑی ہوتی تھی اور اندر سے تلوار لاتی تھی، اور 200 مجاہدین کے کہتے خبردار کھڑے رہو۔ 10 سے وہ مجاہدین، جو ایک مجاہدین پورے میدان کو سیر کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن ایک عورت آتی تھی، کھڑے رہو، ڈر سے کھڑے رہتے تھے، اور ایک ایک کر کے نیچے اتار کے 200 مجاہدین کو مار دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا اس امت پر۔
اور پھر انہیں تاتاریوں کو اللہ نے اسلام میں لایا اور اسلام کو زندہ باد کر دیا۔ خبردار دھوکے مت رہنا کہ میری وجہ سے دین قائم ہے، میں سنبھال رکھا ہوں دین کو، نہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں ایمان میں لایا ہے، اسلام میں لایا ہے، اور ہمیں ان کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ولو کان ظالما، کہ کوئی ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو، کہ ظالم کی مدد کریں، کہاں ولو یہودین ولو نصرانین، چاہے یہودی ہو اس کی مدد کرو اور چاہے عیسائی ہو اس کی مدد کرو۔ کس طرح مدد کریں گے؟ اس طرح مدد کریں گے کہ اسلام کے مطابق ماحول، امن، شانتی، چین دنیا میں کیسے آئے گا، اس کے حساب سے ہمیں ماحول کو بنائیں گے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا، اور اگر وہ یہودی مظالم ڈھاتا ہے انہیں بھی مظالم سے روکا جائے گا، اور اگر عیسائی ہے اور وہ دنیا کے اندر امن و سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہے تو ہمیں وہ بھی کریں، کیونکہ ہمارا مشن ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور الخلق یعل اللہ، یہ سارے مخلوق اللہ کا پریوار ہے اور ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم خدمت کے لیے پیدا ہوئے، ہمیں خدمت کے لائن پر بھی یہی کام کرنا، اس لیے کہا قربان ہو اس پیغمبر پر جس نے کہ یہ گر سکھلایا ہے مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے، کھا رہا ہے، افطار کر رہا ہے، یہ مخلوق کی خدمت ہے، لیکن خدا کی عبادت بھی ہے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے۔ قربان ہو اس پیغمبر پر جس نے، تو اس لیے کہا خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے، تو ہم آج جس نے عبادت کیا ہے اسے جنت کی خوشخبری سنائی جائیں گی، اور جو ہے انسان جو دعا کرتا ہے جیسے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا دو، آگ سے بچا دو، 7 بار صبح شام کہے گا تو یہ میسج وہاں جہنم تک پہنچتا ہے، جمع رہتا ہے، اسٹور ہوتا ہے کہ کس کس نے کہا کہ میں جہنم نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اگر صبح شام آپ 7 بار بولیں اللہم اجرنی من النار تو 7 دن 14 مرتبہ آپ کا میسج جہنم کے پاس جمع ہوگا، کیونکہ جہنم دعا میں بیٹھایا گیا ہے کہ جو متکبر ہے، ظالم لوگ ہیں، جو آکڑ میں مست ہیں اور سمجھتے نہیں کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا، آنے دو میرے پاس میں دکھاتا ہوں۔ تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے جہنم کہتا ہے کہ اس کو ٹھیک سے پیس دیں گے، جیسے آدمی دانت پیستا ہے ایسے ہی جہنم غصے میں ہوں گے اور اس کو چیلنج کر رہے ہوں گے کہ آؤ میرے پاس میں، متکبرین کو اور گردن اٹھانے والے کو تو پہلے ہی چن کر کے قیامت کے میدان سے صاف کر کے تاہ میں پہنچا دے گا۔ اسی طرح جنت انتظار میں ہے کہ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے جنم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو کہتے ہیں، جنت کو کہتے ہیں کہ ہاں امید ہے کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا روزوں میں پھنس گئے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ افطار میں کر رہے ہیں، وہ سحری کر رہے ہیں، تلاوت میں پھنسے ہوئے، نماز میں پھنسے ہیں، امید ہے کہ وہ تھوڑا انتظار کر لو، ان سے نکلیں گے تو آپ تک پہنچیں گے۔ تو جنت ہمارے انتظار میں ہے، اس کا فیصلہ جہنم سے بچنے کا اور جنت ملنے کا وہاں کریں گے جہاں اللہ میدان میں کروائیں گے۔ عام آدمی دیکھو، وہ دشمنوں، شیاطینوں، دیکھ لو کیا بڑا درجہ عطا کیا گیا عامت المسلمین کو، کہ آج جو بھی مانگے گا آخرت کے بارے میں، قبر سے مانگتا ہے کہ عذاب قبر سے بچا دو، میں بچا دوں گا، تم جو اگر قیامت کے ماحول سے، دہشت سے پناہ چاہتے بچا دوں گا، پلسرات تلوار سے زیادہ تیز، بجلی سے زیادہ کی طرح پار ہونا چاہتے ہو، ہم سے کہو میں پار کر دوں گا، جہنم سے بچا دوں گا، تمہیں جنت دے دوں گا، آخرت کے بارے میں جو کہو گے ویسا ہی پورا کر دیں گے۔ اتنا بڑا مستجاب الدعوات کہ جو کہو وہی ہو جائے گا، تو اس درجے پر تو مستجاب الدعوات دنیا میں کوئی ہوتے ہیں، لیکن اس سیٹ پر عید کے دن ہر مسلمان ہوگا۔ تو آخرت کے بارے میں آپ جو کہیں گے اللہ سن لے گا، لیکن دنیا کے بارے میں کہیں گے ہمیں بلڈنگ دے دو، ہمیں کارخانہ دے دو، کاروبار دے دو، گھر دے دو، روڈ دے دو، کھیت دے دو، باغات دے دو، تو اس کے بارے میں مصلحت پہ غور ہوگا۔ اللہ اگر دیکھے گا کہ اس بندے کے حق میں یہ دے دینا بہتر ہے، تو جو آپ مانگے ہیں مینوان وہی مل جائے گا۔
اور اگر آپ کی اللہ کا سایہ نشان ہے نہیں، تکلیف کا باعث ہوگا، تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا کر دے گا۔ جیسے قرآن کا اصول ہے ما ننسخ من آیت، کہ کوئی ایسی آیت ہم نسخ کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، تو نعت بے خیر منہا او مثلہا، تو اسی جیسے انعام کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ تو جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ قریش مکہ سارا پونجی اکٹھا کر کے ابو سفیان گیا ہے ملک شام اور ادھر سے لوٹے گا، تو جتنا آمدنی ہوا ہے جو سب کو ہر منافع کے پیسے سے ہتھیار خریدا جائے گا اور مسلمانوں کو مٹایا جائے گا جو نیت تھے اور 313 تک اب تک میں ہوئے ہیں۔ ان کے مٹانے کے لیے یہ اسکیم کر کے ابو سفیان گیا تھا۔ اس کی مزاحمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن چچا حضرت عباس حمزہ رضی اللہ عنہ کو کنجوس صحابہ کو بھیجا کہ اتنا آرام سے جائے گا تو وہ مست رہے گا اور پھر وہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے کچھ مزاحمت کرو ان لوگوں کے اوپر کہ ہم مسلمان سویا ہوا نہیں ہے، تم مت سوچنا کہ ہم ہتھیار پیسہ جمع کر لیں پورا مکہ مل کر کے اور ہتھیار خرید دیں گے اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے اور ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ تو مزاحمت کے لیے گئے تھے، لیکن وہ لوگ ابو سفیان کو معلوم ہوا وہ دوسرے راہ سمندری راستے سے وہ گھر پہنچ گیا، وہاں زمزم نے جا کے پہلے ہی خبر کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ تیار ہو گئے اور 2000 کے تعداد میں مدینے پر چڑھائی کے لیے آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، بچ گئی ہے جماعت، تو 1000 پھر بھی ابو جہل کے ہٹ دھرمی سے رکا رہ گیا۔ نہیں تو حکیم بن حزام تو کہتے تھے کہ بھائی جس کے لوٹنے کا خبر سنا وہ خبر ہی غلط ہے، لوٹا ہی نہیں ہے، پہنچا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں ان لوگوں نے، اب ان کے بارے میں کہتے ہو کہ مار کے جائیں مر کے جائیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ مگر ابو جہل بھی ویسا ہی شیطان تھا، جاہل نہیں ابو جہل۔ تو اس نے کہا کہ تو چوڑی پہن کے رہو، اتنے دور سے آئے اور ہم لوگ خالی ہاتھ واپس جائیں گے، ہم تو مار کے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، تو وہ اپنی جگہوں پر اپنا آخرت کا سدھار گئے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیا، 5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتہ جو ہے آئے اور صحابہ کرام کو ہاتھ میں ہتھیار نہیں، بدن میں جرا نہیں، نیچے گھوڑا نہیں، زمین پر پیدل ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوئے اور نیند سے گرے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ دہشت سے خوف سے ادھر 1700 گھڑ سوار ہیں، ان کے 70 اونٹ ہے اور سارا ساز و سامان مٹنے کا ہے، تو ہوش گم ہو جاتا اور بھاگنے کا راستہ لیتے۔ لیکن صحابہ کرام تھے کہ نیند سے مدہوش ہوئے جاتے تھے، گرتے جا رہے تھے، یہ کون سی باتیں تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ وہاں کچھ مزاحمت ہو جائے کہ وہ نفع بھر گھر نہیں لے جا سکے اور وہاں ہتھیار نہیں خرید کر پھر میٹھے نہیں، کہا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہا خون پروانے کا ہوگا۔ ارے شہد مکھی اگر باغیچہ میں چلا گیا تو پروانے کا خون ہو جائے، پروانے خون کیسے ہو جائے؟ ارے بھائی شہد مکھی باغیچہ میں جائے گا، شہد لگائے گا، پورے باغیچے کا پھل پھول کا رس لے گا، وہاں پر ڈالے گا، بہترین شہد تیار ہوگا۔ ہم خوش ہو رہے ہیں شہد کا چھتا لگانے سے، شہد بننے سے، پھر شفاء لکل علیل، ہر بیماری کا لان شفا رکھا قدرت کے مشن سے اور اس کے کارخانے سے شہد تیار ہوا ہے۔ تو ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا موم بھی بنتا ہے، موم بتی بھی بنتی ہے، اور جب رات کو جلاتے ہیں پروانے اس میں جاتے ہیں، اس کے پر جل جاتے ہیں اور وہ پروانے کی موت آتی ہے۔ تو یہی بتایا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ تو وہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ اگر صحیح سے گھر پہنچ گئے تو صحیح سالم پہنچے تو صحابہ کی موت کا نشانی ہے، ہمیں پریشانی ہوگی، کیا سمجھے؟ باغ میں گھر میں جانے نہیں دینا اس کو۔ اور پھر اس کے بعد آپ دنیا نے دیکھا کہ غزوہ بدر ہوا، اللہ کی رحمت آئی اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ایمان کی بنیاد پر کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ نے کامیابی عطا کیا۔ بہرحال
اب سامنے جو بچا ہے وہ رات ہے جو لیلۃ الجائزہ آخری رات ہے جس میں ہمیں جاگنا ہے جیسا پہلے سے کیا ہے، اور عید کے دن ہمیں دعائیں مانگنا ہے، دین دنیا دونوں مانگ لینا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے سرخ روح ہو کر کے گھر پہنچائیں گے۔ صرف ثواب کے لیے مسجد نبوی میں نہیں بیٹھ کے رہنا ہے، چھوڑ دو مساجد کو، سارے مساجد چلا جاؤ عیدگاہ میں، اور اگر منع ہے وہیں کہیں جانا مسجد بھی اور وہ بھی تو خدا کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، اللہ گھر میں بھی وہ دے سکتا ہے، گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار پوری قوم آئی ہوئی ہے تو دھوپ میں پریشان ہو رہی ہے، آپ سے بارش چاہتے ہیں، ایک نبی دعا کر رہا اور پوری امت اس کے پیچھے آمین کر رہا، اور آپ ہیں کہ دعا قبول نہیں کرتے۔ بات کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ دوں گا آپ کا وعدہ ہے، پھر مل کیوں نہیں رہا ہے؟ اور کون آئے گا دعا کرنے والا؟ کہ تمہاری اس جماعت میں ایک شخص ہے جو بدکار ہے، گناہ گار ہے، میں اس سے بہت ناراض ہوں، اس کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے میں بارش کو روک کے رکھا۔ کہا کہ اس کو جو ہے ہم جاتے ہی آرڈر کریں گے کہ ایسا شخص نکل جائے اس مجمع سے، جس کی وجہ سے سب یہاں بھی پریشان ہے اور پورے لوگ پریشان ہیں بارش نہیں ہونے کی وجہ سے۔ آ کے اس موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایسا بدکار کردار شخص، بد اخلاق شخص جو اللہ اور رسول کو ناراض کیے ہوا ہے اور اس کے علاوہ غلط لائن سے کام کر رہا ہے، وہ آدمی نکل جائے تب بارش ہوگی اور امت کو خوشخبری ملے گی۔ رو دیا اس نے دل میں کہ اللہ آج اس بے عزتی سے بچا لے ہم کہ ہمیں اس مجمع سے، جس نے تو نے اس مجمع کا ایک فرد بنا، ٹھیک ہے ہم برا ہیں لیکن اس مجمع سے ہمیں مت نکالے، اللہ مجھے مجمع میں ہی معاف کر دی۔ اللہ وہیں پر معافی دیتا ہے، بارش ہو جاتی ہے کوئی بھی نہیں نکلتا ہے، حیران ہو جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے بات کر کے آئے، کوئی شیطان سے بات کر کے نہیں نہ آئے تھے۔ ارے شیطان سے بات کر کے آئے ہوتے تو سوچتے کہ شیطان نے دھوکہ دے دیا، اللہ سے بات کر کے آیا، اللہ نے کہا اس طرح کی بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کو باہر جانا تھا، بارش ہو گئی اور کوئی بھی باہر نہیں ہوا، سب کوئی نگاہیں رکھے تھی، کون نہیں اٹھتا اپنی جگہ سے، ایک بھی آدمی نہیں اٹھا اور بارش ہو گئی۔ ہوا کیا؟ تو اللہ سے کہا کہ اے پروردگار یہ کہاں بھول ہوا، میرے سننے میں بھول ہوا یا آپ کے کہنے میں بھول ہوا، یا کہاں کیا گڑبڑی ہوئی، ہم سب بارش سے مالا مال بھی ہو گئے اور کوئی بھی نہیں نکلا مجمع سے۔ کہا کہ اس نے ایسی لجاجت لاحوجاری سے دل سے مجھ سے توبہ کیا تھا کہ میں اس کو پردہ داری نہیں کر سکتا، جیسے مجمع سے نہیں اٹھایا آج تم پوچھنے یاد کیا وہ بھی کھول دوں گا۔ تو اللہ ایسی حفاظت کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کو خدا ستار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے کہ اس آدمی کے لوگوں کے سامنے کیسے جلیل کریں گے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے سب سے بدترین سب کچھ ذلت سے اور رسوائی سے بچا لیا، آپ کا کیا اندازہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت حبیب کی امت کو رسوائی ہوگی؟ ہاں تو برسیں گے رحمت کی بادل ادھر کو جدھر کو محمد اشارہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر اشارہ کریں گے ادھر رہائی ہوتی رہے گی۔ وہ دن آئے گا جب یہود و نصارہ محمد پکارا کریں گے، جان بچنے والی کہیں نہیں ہوگی قیامت کے میدان، یہود ہو چاہے نصارہ ہو، سب کی زبان پر ہوگا کہ محمد کہاں ہے وہ۔ اور پورے قیامت کے میدان میں جتنے بھی انبیاء 1,40,000 2,40,000 جتنے بھی آئے ہیں بھول جائیں گے یا قومی کہنے اور یا امتی کہنے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا امتی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ پہچان ہے کہ اس پوری کائنات میں، پورے تمام لوگوں میں، اولین آخرین کے انسان میں اگر کوئی امت سے محبت رکھنے والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے رؤوف الرحیم تک کا خطاب دے دیا ہے، ورنہ رؤوف الرحیم تو اللہ کی صفت ہے، اپنا نام حضور کے نام پر چسپاں کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اسی رافت و رحمت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں تو یہ خوشی کے دن آ رہے ہیں، اس دن ہم جائے بھول بھلائیوں میں نہیں رہیں، وہ لینے کا وقت ہے، لے کر کے آئیں، خوش رہیں اور سب دن رہیں۔ تو ایک بنیادی بات میں نے بتایا کہ دل کو فارغ کرنے سے انسان کا دل مشاغل سے فارغ ہو جاتا ہے، اور جب اس کی نگاہ اللہ پاک کے فضل پر رہے گا تو ہمیشہ خوش رہے گا۔
تو کیسے ہم ٹینشن سے دور ہوں گے اور کیسے ہم خوش رہیں گے، انہی باتوں کو میں نے وضاحت کرنے کے لیے یہ چند باتیں اللہ نے کہلوایا کہ مسجد سے ہی جڑا ہوا کچھ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ دینے والا ہے تو جنگل میں بھی دیتا ہے، اور معاف کرنے پہ آئے تو بھرے مجمع میں بھی معاف کرتا ہے۔ وہ تو معافی کا اعلان کرنے والا ہے، لینے والا چاہیے۔ تو اسی مشن کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حکم پر قائم رہیں گے، دن کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھیں گے، مستحبات کے لیے تک کے لیے ہم جان دیں گے، تو یہ امت کیوں نہیں سرخرو ہوگی؟ کوئی اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہ ٹریننگ تھا، اب آگے 11 مہینے باقی ہیں، اس کے مطابق ہمیں چل کے دکھانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔